شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. وصل على محمد كما أنت أهله. وافعل بنا كما أنت أهله ولا تفعل بنا كما نحن أهله. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. بحمد الله تعالى آپ کے اس ادارے اور مسجد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر دورانیے کا پروگرام اور کورس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. پروردگار عالم کے دربار عالی میں بڑی عاجزی کے ساتھ دعا ہے، درخواست ہے، استدعا ہے کہ وہ ذات ذوالجلال والکبریاء پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور یقیناً جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس دور میں اس بات کی اشد ضرورت ہے اس لیے کہ آج دنیا
اسلام کو اور صاحب اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، اسم گرامی، آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق عالیہ، آپ کی عادات، آپ کے فضائل، شمائل، خصائل سے انسانیت کو دور رکھنا چاہتے ہیں، اور اس پر وہ کھربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اربوں نہیں، کھربوں ڈالر، اور ایک ہی ان کی غرض ہے کہ دین والوں کا نام اس دنیا سے مٹ جائے۔ لیکن آپ کو بخوبی علم ہے، جس کو میرا رب باقی رکھنا چاہے ساری کائنات مل جائے نا، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو جس دور میں یوں گھٹا توڑ اندھیر نگری ہو، ہر طرف اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں مسلمانوں کو جمع کرنا اور پھر ان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پیدائش سے وفات تک اذہان میں داخل کرنا۔ آپ یقین کریں، میں نے ایک بہت بڑے عالم سے ایک بات پوچھی تھی، وہ فوت ہو گئے، وہ فنون کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے جنوبی پنجاب والی سائڈ پر، بہت بڑے عالم تھے، وہ دورہ تفسیر قرآن کا پڑھا رہے تھے، میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ پہلے تو ہمارے بزرگ حضرات ہوتے تھے، خانقاہیں ہوتی تھی، لوگ جاتے تھے، اللہ اللہ سیکھ آتے تھے، دین سیکھ آتے تھے، اب کیا کیا جائے؟ تو وہ کہنے لگے اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے ایک نسخہ لکھو، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر لکھی ہوئی کتب میں سے کسی کتاب کا انتخاب کرنے، اور کم از کم اس کے 2 ورد رات کو پڑھ کے سویا۔ میں نے کہا اس سے ہوگا کیا؟ تو وہ فرمانے لگے آپ سیرت کا مطالعہ کریں، جب سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ آپ کو عملی زندگی عطا کرے گا۔ صرف سیرت کا مطالعہ کریں۔ ہمارے ہاں تو چونکہ یہ چیز ایک عجوبہ معلوم ہوتی ہے لوگوں کو کہ یہ کیا کورس شروع کر دیے گئے ہیں۔ حضرات علماء اکرام موجود ہیں، بخاری شریف میں ایک باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر، باب التناؤل فی العلم۔ اگر بندے کی مصروفیت اور مشاغل اتنے بڑھ جائیں کہ وہ ہر روز وہاں پر جا کر دین نہیں سیکھ سکتا تو فرمایا باری مقرر کر۔ اور پھر ایک انصاری صحابی
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اس روایت میں، امام بخاری وہ جو روایت لائے اس بات کے اندر لمبی بات ہے، وہ باری مقرر کرتے تھے، آج تو جائے گا وہاں پہ سیکھ کے آئے گا، کل میں جاؤں گا۔ تو وہ لوگ یوں اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر مدینہ کی مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اللہ کے نبی کی زبان مقدس سے دین کے احکامات سیکھنے۔ تو بہرحال بہت بڑی خوشی ہے آپ حضرات کے لیے کہ یہ یقیناً بڑا ہی خوشی کا مقام ہے کہ ایک بندہ اپنے اوقات میں سے 1 گھنٹہ نکال لے اور اس گھنٹے میں عادات عبادات کیسے بنتی ہے، اور پھر وہ شخصیت جو ساری کائنات میں سے افضل شخصیت ہے وہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام کیا تھا، دادا کا نام یاد ہے، پر دادا کا نام ہماری اپنی پنجابی بولی میں کہتے ہیں، وہاں ہمارے علاقے میں اللہ کے نبی دیاں 4 پیڑیاں جاننا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کر لوں، آج میچ کس کس کا ہے؟ کتنے جلدی بولے میرے بھائی، ہمیں لگایا گیا ادھر، تمہارا یہ کام ہے، تم کہاں جا رہے ہو دین سیکھنے، تم اس کو سیکھ کے کیا کر رہے ہو؟ میرے مسلمان بھائیوں، یقیناً آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو ایسے لوگ مل گئے جو لوگ آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بے کنار سمندر ہے نا، وہ بے کنار سمندر ہے، اس میں سے اخذ کر کے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کرے گئے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا جتنے بھائی اس میں داخل ہوتے وہ ایک بھائی دائی بن جائے، جتنی کلاس کے لوگ آتے ہیں، بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، بچے ہوں، وہ دائی بن جائیں اور اپنے ایک ایک دوست کو دوسرے دن ساتھ دعوت دے کے لائیں۔ آپ کریں گے اسے انشاءاللہ؟ بس میرے خیال میں دین کی ضرورت ان کو رہ گئی ہے، یہ تو ہم لوگ تو فارغ ہی ہیں، ہم نے تو بس کمانا ہے۔ جس شخصیت کا، بس میں تمہید ختم کرتا ہوں، بس تھوڑی سی گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے اپنی اس کاریگری میں ان گنت مخلوقات پیدا کی، علامہ دمیری نے کہا 18,000 سے کچھ اوپر ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کی کتنی مخلوق اور جنود اور لشکر ہے، ما یعلم نہیں جانتا اس کو، الا ہو مگر صرف اللہ کا نام لے، مگر صرف یہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی تعداد کو وہ خود ہی جانتا ہے۔ اس ساری اپنی بنائی ہوئی خلقت میں سے
اب آپ کی توجہ چاہوں گا، ساری بنائی ہوئی خلقت میں سے، مخلوقات میں سے ایک مخلوق ایسی ہے جس کو پروردگار عالم نے ساری مخلوقوں سے اعلیٰ بنایا، اور وہ کون سی مخلوق ہے؟ بولو یار، میں چونکہ اس اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے سب سے بڑے انسان کی سیرت کا تذکرہ ہونا ہے، سب سے بڑے انسان کی سیرت کا، اس لیے تمہیداً عرض کرنے لگا ہوں، ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق ایسی ہے اللہ کے ہاں وہ مخلوق بڑی فضیلت والی مخلوق ہے، بڑی عزت والی مخلوق ہے، اور اس نے اپنی لاریب کتاب میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، قسم اٹھا کے پروردگار عالم فرماتے ہیں ہمارے ہاں کرمنا، باب تفعیل لایا گیا ہے، کرمنا بنی آدم، محاورے پر مفہوماً بنا کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بڑی عزتیں دی ہیں، بڑا زور لگا کے ہم نے احترام اور عزت والا بنایا ہے بنی آدم کو۔ انسان کو آگے تذکرہ کیا کیسے اس کو فضیلتیں میں نے دی ہیں، ذرا بندہ سوچ وچار کرے، عقل کو دوڑائے، عقل لگائے، عقل سے غور و فکر کرے، کیسے پروردگار عالم نے بر اور بحر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، بر بھی تمہارے لیے، بحر بھی تمہارے لیے، سمندروں میں بھی تمہیں عزتیں دے دی ہے، بر کے اندر بھی عزتیں دے دی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات، ہم نے تمہاری روزی کا جب مسئلہ آیا، ہم نے تمہاری روزی کا جب انتظام کرنے لگے تو فرمایا طیبات، ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ روزی کا انتظام کیا، کہیں پہ فرمایا حلالاً طیبہ، کہیں پہ قرآن میں کہیں پر لفظ فقر طیب آ جاتا ہے، کہیں حلالاً طیباً، یہ دونوں صفتیں آ جاتے ہیں، دونوں تذکرے آ جاتے ہیں، حلال بھی اور طیب بھی ہے، حلال بھی ہے، شریعت نے اس کو حلال کر دیا، طیب ایسا دے دیا ہے کسی غیر کا حق اس کے اندر متعین نہیں رکھا، ایسی روزی تمہیں عطا فرمائی ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ میری بنائی ہوئی میں سے ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی ہے۔ پروردگار عالم دوسرے مقام پہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ
لقد یہ 5 قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، 3 زبون اور فرمایا پورے سینا حیث کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس جگہ کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ رب الجلال فرماتے ہیں لقد قبل مقدمہ عمل والے شہر کی قسمیں اٹھا کے پروردگار عالم فرماتے ہیں لقد مجھے اپنی ذات کی قسم ہے خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، سب سے خوبصورت صورت اس کو عطا کی ہے۔ اور پروردگار عالم نے کہیں فرمایا خلقتہ بیدیک، ساری مخلوق بنائی کس نے ہے؟ آپ سو تو نہیں گئے؟ ساری مخلوق بنانے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں سارا کچھ میں نے بنایا ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو میں نے بنایا ہے، ہر چیز کی تخلیق کرنے والا میں ہوں۔ پہاڑوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اشجار و انہار کو بنایا، میں نے صحراؤں کو بنایا، میں نے بر و بحر کو بنایا، میں نے زمین کو کیا کس قسم دار کو بنایا، کہیں پہاڑ رکھ دیے، کہیں صحرا رکھ دیے، کہیں جنگل رکھ دیے، کہیں کی سبزیاں اور کھیتیاں رکھ دی ہے، کہیں جنگل میدان رکھ دی، کہیں پتھریلی زمینیں رکھ دی ہے، کہیں خشک پہاڑ ڈال دی ہے، کہیں پر جو ہے وہ سرسبز و شاداب پہاڑ کو ڈالا ہے، کہیں پہاڑوں پہ آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے درخت پیدا کر دیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خالق کل شیء، ہر چیز کو بنانے والا میں ہوں۔ پھر فرمائیے جب میں کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کر لیتا ہوں پھر کوئی سیمپل سا ترجمہ کرنے لگتا ہوں، جب میں ارادہ کر لیتا ہوں میں کیا کہتا ہوں ہو رہا وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ بن جاتی ہے، میری مرضی ہے میں کبھی کبھی اس کو مفاداتی بنا دیتا ہوں، کبھی تدریجی طور پر بناتا ہوں، مرضی ہے میری کس طرح میں چاہوں اسی طرح میں بنا دیتا ہوں۔ ہر چیز کو بنانے میں کن کہہ دیا اور انسان کے بنانے کا نمبر آیا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں خلقتہ بیدیک، خلقتہ کیسے اس کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی اپنی شان کے لائق ہے، ما یلیق بشانی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے جب تمہیں بنانے لگا تو میں نے خلقتہ بیدیک، پھر جب تمہیں میں نے بنا دیا، بنانے کے بعد میں نے ملائکہ کی مقدس ترین جماعت، مطہر ترین جماعت، ایسی جماعت ہے کہ لا یعصون اللہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کبھی بھی نافرمانی کا سوچ نہیں سکتے اور وہی کرتے ہیں جو میرا پروردگار کو حکم دیتا ہے۔ وہ مقدس ترین جماعت، وہ مطہر جماعت ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں تجھے میں نے کتنا عظیم بنایا، میں نے اس معصوم جماعت سے کہا اسجدوا لآدم، تمہیں میں نے مسجود ملائک بنا دیا، اتنا اعلیٰ بنایا کہ معلوم ہوا ساری مخلوقات میں سے اعلیٰ ترین مخلوق کون سی ہے؟ علامہ اقبال بھی کہہ گیا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ،
مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. اتنی اعلیٰ جو مخلوق بنائی ہے، اس مخلوق میں سے اللہ نے ایک جماعت کو چنا، اور وہ جماعت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے. یہ آپ اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں، جتنے سچے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، جتنے سچے رسول دنیا میں آئے ہیں، جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں، کوئی صاحب شریعت ہے، کوئی پہلے پیغمبر کی شریعت پہ عمل پیرا ہے، کوئی صاحب کتاب ہے، کوئی پہلی کتاب پہ عمل پیرا ہے. جتنے بھی سچے آئے ہیں وہ سب کے سب کون سی مخلوق میں سے آئے ہیں؟ پہلے یہ یقین پیدا کر لو، یہ اپنا عقیدہ بنا لو کہ وہ سب کے سب کون سی مخلوق میں سے تھے؟ انسانی مخلوق میں آئے ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں. جب آدم انسان ہے تو ان کی اولاد میں جو بھی آئے گا وہ انسان ہوگا. اور آسان کر دیتا ہوں، آدم علیہ السلام بشر ہے، ابوال بشر ہے، تو ان کی جو اولاد میں آئیں گے وہ سارے کے سارے کون ہوں گے؟ شین میں صفت تفشی پائی جاتی ہے. یہ منہ بولے تو یہ آواز کو پھیلنا چاہیے. یہاں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے قرآن بیٹھے ہوئے ہیں، میں تلاوت سن رہا تھا، سرور آ رہا تھا بڑا. اللہ تعالیٰ ان کی قرات میں مزید اضافہ فرمائے، اللہ ان کے ترنم میں مزید اضافہ فرمائے. تو اللہ تہن آمین آکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے. مجھے تو مفتی صاحب فون کرتے ہیں، میں تو آ جاتا ہوں. آپ بھی فون پہ آ تو گئے ہیں، دعوت پہ آ تو گئے ہیں، لیکن مفتی صاحب نے کہا تھا آپ نے آ کے بالکل خاموشی سے بیٹھنا ہے. وہ سبق کے وقت ہوگا، سمجھ رہے میری بات؟ سبق کے وقت آپ نے سننا ہے. لیکن یاد رکھیں امام بخاری نے یہ بات بھی باندھا ہے، اگر ایک مرتبہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوبارہ پوچھو. اور حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سیرت کا جلسہ، سیرت کا پروگرام شروع ہونا ہے تو اس ضمن میں جو بات آ جائے گی میں عرض کرتا چلا جاؤں گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی، آپ آئے، آپ نے فرمایا جس سے نور پیش لفظ ہے حدیث میں، پوچھ پوچھ ہو گئی نا دن قیامت کے. آج کل کی بولی میں کہتی ہوں جانچ پڑتال ہو گئی نا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. فرمایا اس سے اس کو عذاب دیا جائے. اب یہ میری ماں ہے، فٹ بولی یا رسول اللہ، آپ یوں ارشاد فرما رہے ہیں اور ادھر قرآن کہتا ہے اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. میری ماں کا ذوق دیکھو، قرآن سے لگاؤ دیکھو. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہی ہے. آپ کہتے ہیں حوصبہ معذبہ، اور یہاں قرآن کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا. جس کو دائیں ہاتھ میں ملا دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے واما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جہاں قرآن کہتا ہے اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہاں قرآن کہتا ہے حساب یسیر ہوگا جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو جنتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر اس کی وضاحت فرما دی. میری ماں پوچھنے لگ گئی. معلوم ہوا بات سمجھ میں نہ آئے تو استاد سے پوچھ لینا یہ ترک ادب نہیں ہے، یہ ادب میں داخل ہے. بات سمجھ میں نہیں ہے پوچھنی چاہیے. میری ماں نے پوچھ لیا. بس وہ تو آپ حدیث انشاءاللہ بخاری کی پڑھیں گے تو حضرات محدثین آپ کو بتائیں گے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے. وہاں کا مطلب ہے قرآن کی آیت کا، وہاں فقط عرض مراد ہے، پیشی. وہاں فقط کیا مراد ہے؟ پیشی. قرآن میں پیشی مراد ہے، عرض مراد ہے. بس آیا اچھا فلاں بن فلاں چل بھائی معاف کر دیے جاؤ بھائی، یہ ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا. اور وہ ہے جانچ پڑتال ہونے لگ گئی. حدیث کے جو الفاظ ہیں وہاں پہ ہے اگر اللہ پوچھنے لگ گئے اچھا بھائی یہ داڑھی سنت رسول تھی کیوں نہیں رکھی؟ اب لوگ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کیوں پوچھا جائے گا. یہ ہم آپ کو ہمیں سب بتاتے رہتے ہیں، آپ کو بھی نماز نہیں پڑھو گے تو پوچھ. یہ سارے صوفی اکٹھے کر آنے لیکن سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری مدلخی والی زبان ہے. کیوں جی نماز نہ پڑھو تو پوچھ ہوگی نا. اور روزہ جان بوجھ کے بندہ نہ رکھے تو پوچھ. حج فرض ہو جائے بندہ نہ کرے تو پوچھ. زکوٰۃ فرض ہو صاحب نصاب ہو حولان حول ہو جائے سال گزر جائے اور وہ بندہ زکوٰۃ نہ دے پوچھ ہوگی. اگر مرد سنت کے مطابق داڑھی نہ رکھے یہ ہوں کوئی سوچی پہ گیا. اللہ اکبر. قرآن کہتے ہیں نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور مسلمانوں ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہاں چلتے چلتے بات آ گئی یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ قرآن نعمت ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہوگی؟ آج میں نے اور آپ نے قرآن کو پس پش ڈالا ہوا ہے. اللہ قیامت کے بارے دن اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا. ہم وہاں پہ گئے ہمارے پاس فرصت نہیں تھی، اس کے پڑھنے کی فرصت نہیں تھی. یا کوئی کہنے لگ جائے اس کے پڑھنے کے لیے میرے بچوں کے پاس فیس نہیں تھی. اللہ پاک نے اس کی تعلیم کو فری کر دیا. کوئی فیس ہے اس مدرسے میں فیس لیتے ہیں پڑھنے کی؟ فری پڑھاؤ. کل نہیں کوئی کہہ سکتا میرے پاس پیسے نہیں تھے میں بچوں کو پڑھاتا نہیں. تو بہرحال عرض یہ کرنے لگا تھا مسلمانوں سوال کرنا یہ بے ادبی نہیں ہے، پوچھ لیا کرو. عرض کرتا ہوں سیرت جس پیغمبر کی سیرت ہے نا وہ اس جماعت میں آئے ہیں جو جماعت انسانی مخلوق میں اللہ نے ان کو چنا ہے. چونکہ قرآن مقدس فرماتے ہیں فرماتا ہے رب الجلال کہ میں جس کو نبی بناتا ہوں نا یہ کسی کی چوائس پہ نہیں ہوتا، نبوت اللہ کا چون چنا ہوتا ہے. کہ کون چناؤ کرتا ہے؟ اونچا کہو. نبوت کا چناؤ کون کرتا ہے؟ اللہ. بندوں کے بنائے ہوئے نبی جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے پھر ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ اس کی سامان حیات کو جانتے ہو. کہاں وہ اور کہاں کائنات کی عظیم ہستی صلی اللہ علیہ وسلم. مہاراج انسانی مخلوق میں سب سے اعلیٰ جو جماعت ہے وہ ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت. اب وہ جو جماعت ہے وہ مقدس ہے، مطہر ہے، معصوم ہے، اپنے اپنے وقت میں ہر ایک امام ہے. قرآن کہتا ہے اس جماعت میں بھی پھر فرق مراتب ہے.
انبیاء کی جماعت میں بھی فرق مراتب ہے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ بقرہ کی آیت ہے, تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. پروردگار عالم فرماتے ہیں وہ جو ایک مقدس ترین جماعت ہے نا رسل کی, انبیاء کی, رسولوں کی, اس انبیاء کی جماعت میں مسلمانوں 5 پیغمبر ہیں جو اولو العزم ہیں. کتنے پیغمبر؟ 5. کتنے پیغمبر؟ 5 پیغمبر جو اولو العزم پیغمبر ہیں. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 پیغمبروں کو نبیوں کی جماعت میں کیا کہا جاتا ہے؟ اولو العزم پیغمبر. اللہ نے میرے نبی سے فرمایا تھا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. تقریر پھر کسی دن سبق کا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ سبق کے انداز میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. وہ 5 انبیاء باقی انبیاء سے اولو العزم ہیں. اب ان میں سے پروردگار عالم فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ, یہ ہے رسول, فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, ہم نے فضیلت دی. اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض کے اوپر. اب ان میں سے جو بعض ہیں منہم من کلم اللہ, ان میں ایک ہستی وہ ہے, ان بعض میں سے ایک بعض وہ ہے جو دور پہ اوپر آیا, جو درخت کے قریب آیا, اس نے سمجھا آگ ہے, وہ ادھر قریب ہوا, وہ آگ پیچھے ہو گئی, وہ پیچھے ہوا, آگ آگے آ گئی. اب وہ اسی حالت کے اندر ہے, حیران و ششدر ہے, کیا ماجرا ہے, ادھر جاتا ہوں پیچھے ہٹ جاتی ہے, ادھر آتا ہوں وہ آگے آ جاتی ہے, بس اسی حالت کے اندر ہے. نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اقم الصلاۃ لذکری. سبحان پہ پہنچا پیغمبر آج والے سورہ جان تجلیات الہیہ کا نزول ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ماجرا کیا ہے, چاروں سمت سے آواز آنے لگی, چاروں سمت سے, ہاں جی ہر سمت سے آواز آئی, اس لیے کہ یہ آواز میرے رب کی ہے اور میرا رب جہتوں سے پاک ہے. سمت سے میرا رب پاک ہے. تھوڑا بول پڑے میرے خیال میں نماز پڑھا سکیے, تھکے پہ حسن بیچارے شہری لوگ, اللہ کرا کہ ساڈے کو آوا بکریاں چراوا تو پھر تمہیں پتہ لگ گیا کتنا بہترین موسم ہوتا. منہم من کلم اللہ, ان میں وہ ہستی ہے جس سے اللہ پاک نے بغیر واسطہ جبریل کے کلام فرمایا, بغیر واسطہ
جبریل کے کلام فرمایا. اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھنے لگ جائے یہ کلی فضیلت ہو گئی، نہ یہ جزئی فضیلت ہے. آگے فرمایا آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، ان بعد میں سے ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی ہے جن کو پروردگار عالم نے فرمایا ہم ان کو بڑے واضح اور کھلے کھلے نشان دیے، بڑی واضح نشانیاں، بڑے اچھے اچھے عمدہ معجزے عطا کیے ان کو. آج کبھی مادر ذات نابینے کو ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا ہے، کوئی کا مریض ہے ہاتھ لگاتے ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ جا کے قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اندر جو بڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قم بإذن اللہ، کھڑا ہو جا کس کے حکم سے، کس کے حکم سے. قرآن کہتا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى، ایک بات کہہ رہے ناراض نہیں ہو گئے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، ذرا قرآن کا لفظ ہے پڑھو. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، زندہ کرتے ہیں موتى، زندوں کو. مسجد میں بیٹھے ہو، مسجد میں بات کھری کھری کرنا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، وہ زندہ کرتے ہیں. اگر وہ پہلے ہی زندہ پھر تو تحصیل حاصل لازم آ گیا بابو. اگر وہ پہلے زندہ ہے پھر کیا زندہ کیا، معجزہ کیسے بنے گا. قرآن کہتا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى، وہ زندہ کرتے ہیں مردوں کو. اور مردہ وہی ہوتا ہے جس کے جسم کے اندر روح ہوتی ہے، وہی تو مردہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں چیز بھی میں نے عیسیٰ بیٹے مریم کو عطا کی ہے. وہ جب بھی کہیں نکلتا ہے تبلیغ توحید کے لیے جب بھی نکلتا ہے جبریل ساتھ ساتھ ہوتا ہے. جدھر سفر کرتے ہیں جبریل امین ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. یہ ان پیغمبروں میں بھی ایک رسول ہے، ایک پیغمبر ہے، لیکن درمیان میں قرآن کہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. میں وہ ہستی ہے. اور جائیے اٹھائیں تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں، تفسیر قرطبی پڑھ لیں، باقی عربی تفاسیر کا مطالعہ کر لیں، اردو والیوں کا بھی مطالعہ کر لیں. مفسرین فرماتے ہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اس سے مراد ہے آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. میں نے یہ ساری تمہید باندھ کے لائی ہے. اللہ نے مخلوقوں میں اعلیٰ مخلوق انسانوں والی بنائی ہے. انسانی مخلوق نے اعلیٰ ترین جماعت جو بنائی ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے. پھر اس جماعت میں 5 اولو العزم بنایا ہے. اب ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھن نکالا ہے، علم نکالا ہے، خلاصہ نکالا ہے. ان سب کا خلاصہ نکال کے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. ان سب میں نے اعلیٰ بنایا، عرفہ بنایا، اجمل بنایا، اکمل بنایا، کامل بنایا. میں نے سارے پیغمبروں کا خطیب بنایا، سارے پیغمبروں کا سردار بنایا، ساری کائنات کا امام بنایا، سب میں سے حسین بنایا، سب میں سے جمیل بنایا. میں نے کس کو بنایا؟ وہ جس ہستی کو میں نے بنایا وہ ہستی ہے آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا میرے پیغمبر کا تعلق بھی انسانی برادری کے ساتھ ہے، آدم کی اولاد کے ساتھ ہے. انبیاء کی جماعت میں آئے ہیں، وہ بشر ہیں، میرا نبی بھی بشر ہے، اور جو بشر ہوتا ہے وہی پیدا ہوا کرتا ہے. میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے ہیں. آپ پیدا ہوئے، پیدائش سے وفات تک آغاز میں کر دیتا ہوں. انشاءاللہ ابتدا
مقام تک حضرت مفتی صاحب لے جائیں گے. وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. میری ماں میں تفصیل نہیں عرض کروں گا، بالکل شاٹ عمروں میں کہتا چلا جاؤں گا. اماں فرماتی ہیں، اماں آمنہ فرماتی ہیں، جب وہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں جلتی تھی تو پتھر سخت ہوتا ہے، میں پاؤں رکھتی تھی تو پتھر بھی نرم ہو جایا کرتا تھا. جب میں چلا کرتی تھی کبھی مجھے اپنے بیٹے کا بوجھ اور وزن کبھی محسوس نہیں ہوا. کبھی کبھی میں چلا کرتی تھی میرے سامنے مختلف چیزیں روشن ہو جایا کرتی تھی. پھر ایک وقت آیا جب ان کی پیدائش کا وقت آیا. میرے بھائیوں بجلیوں کا کنکروں کا دور ہے، وہ چراغوں کا دور ہے. کبھی چراغوں میں تیل بھی نہیں ہوا کرتا. میری ماں آمنہ کا وہ گھر بھی وہ ہے اس کا خامن دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. اس بیوہ عورت کے گھر میں کہ بچہ جنم لینے لگا ہے، اللہ کی شان ہے اس گھر میں بھی دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. لیکن میں جملہ کہہ دیتا ہوں، جہاں میرا نبی آ جائے وہاں چراغوں کی نہیں سورج بھی مام پڑ جایا کرتے ہیں. وہاں میرے پیغمبر پیدا ہوئے، سب کچھ میرے رب نے روشن فرما دیا. اور دائیا کہتی ہے، دائیا غالباً مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف کی گھر والی ہے. وہ آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیا بن گئی ہے. ہاں جی، دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو جب وہ پیدا ہو جاتا ہے اس سے وہ جھلی اتر جاتی ہے. پھر بچے کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو پاؤڈر لگائے جاتے ہیں، خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، پھر اس کو کپڑوں میں کپڑے پہنائے جاتے ہیں. وہ میری ماں کہتی ہے، دائیا کہتی ہے، آج دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو تو نہلانا پڑتا ہے، خوشبوئیں لگانی پڑتی ہیں. لیکن جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے میں نے جو ہاتھ میں ان کو اٹھایا ہے، اللہ کی قسم ان کو خوشبو لگانا تو دور کی بات ہے، ہفتہ مہینہ گزر گیا جو ہاتھ میرے نبی کے بچپن والے بزرگ سے لگ گئے جن کو کیچ ہو گئے ہیں. فرماتی ہے میں دھوتی بھی رہتی تھی لیکن خوشبو نہیں جایا کرتی تھی. وہاں خوشبو کی ضرورت نہیں ہے. میری ماں آمنہ جو ہے وہ پریشان ہو گئی ہے، آئے ہائے میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا ہے، کیا کروں، نام کیا رکھوں. آج دنیا میں رواج ہے نہ بچہ پیدا ہوتا ہے چچا نام رکھ دیتے ہیں، ماموں رکھتے ہیں، خالہ آتی ہیں، پھوپھیاں آتی ہیں، برادر اللہ آتے ہیں، ہاں جی مختلف رشتے دار آتے ہیں. کوئی بہت بزرگ ہو وہ کہتے ہیں پیروں سے رکھوانا ہے. اور سچے پیروں سے یار، سچے پیروں سے. ہم بھی سچے پیروں کی جوتیوں کے نوکر ہیں. ہمارے بھی پیر و مرشد تھے حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. جب بھی جایا کرتے تھے فرمایا بیٹا پڑھا کرو حسب اللہ. واہ پیر بخاری تیرے وظیفوں پہ بھی قربان جائے. اپنے مریدوں کو ہمارے علاقے میں جب ان پر وہ فائرنگ ہوئی تھی نا سنگوالا میں تو لوگ اندر بھاگ گئے تھے. پائر سین میں جلسہ تھا، لوگ اٹھ کے مسجد کے اندر چلے گئے، میرے پیر و مرشد اکیلے رہ گئے. اندر سے لوگوں نے کہا شادی اندر آ جاؤ. کیا خوبصورت ایمان ہے، کتنا مضبوط عقیدہ ہے. فرمانے لگے مجھے اندر آنے کی دعوت دینے والوں، اندر کوئی اور خدا ہے، باہر کوئی اور خدا ہے. جو ادھر بچائے گا وہ ادھر بھی بچا دے گا. پھر یہ بٹن کھول دیے، کہا ہوائی نہیں سیدھی لگا لے. اور وہ وظیفہ کیا بتاتے تھے؟ پڑھو میرے بھائی پڑھو، یہ تو معمولی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب چخے میں ڈالا رہا تھا ابراہیم کی زبان پہ بھی اسی ہی جملے تھے، مجھے کون کافی ہے، کون کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے. وہ پیروں کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں اس بچے کا نام رکھو. کوئی نام اچھا سا رکھ دیتے ہیں، کوئی کیا نام رکھتا ہے، کوئی کیا. مسلمانوں میری اماں آمنہ بھی پریشان ہو گئی، بچہ پیدا ہوا کیا نام رکھوں، دادا آ گیا. آمنہ کو سوچا ہے کہ بابا جی ادھر دیکھتی ہوں ناموں کو دیکھتی ہوں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنے حسین و جمیل بچے کا نام کیا رکھوں. آخر کرتے کرتے بعض مورخین کہتے ہیں دادے نے رکھا، بعض کہتے ہیں اماں آمنہ نے رکھا. بہرحال جس نے بھی رکھا نام کیا رکھا، محمد.
اس نام میرے نبی کے نام سے پہلے پوری انسانی تاریخ کی ہسٹری پڑھ لو، محمد کسی کا نام نہیں ہے. سب سے پہلے میرے نبی کا نام رکھا گیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ دادا جی کہنے لگے آمنہ اس نام کا بچہ تو عرب کے اندر نہیں ہے، اور یہ نام بھی عرب کے اندر کوئی مشہور و معروف نہیں ہے. اما آمنہ نے بڑا خوبصورت ملاقات، بابا جی اگر اس نام کا بچہ کوئی نہیں ہے تو اس جیسا بچہ بھی تو کوئی نہیں ہے نا. اب میں اس نام کی تعریف پہ لگ جاؤں، محمد کس کو کہتے ہیں، احمد کس کو کہتے ہیں. بہرحال اگر آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ماں پریشان ہو گئی ہے، مولا کیا کروں، خامد نہیں ہے دنیا میں. بچے کا باپ ہوتا ہے، اس کے لیے کھلونے لے آتا ہے، کبھی کوئی چیز لے آتا ہے، کبھی کوئی چیز لے آتا ہے، کبھی اس کی انگلی پکڑتا ہے، اس کو دوستوں کے پاس لے جاتا ہے، مجالس میں لے جاتا ہے، بازار میں لے جاتا ہے، چیزیں لے کے دوں گا، فلاں چیز لے کے دوں گا. اس کو خوشی ہوتی ہے، کبھی کندھوں پہ اٹھاتا ہے، کبھی سر پہ اٹھاتا ہے، کبھی انگلی پکڑ کے ساتھ چلاتا ہے. اس کے اپنے بچے کے حسن و جمال کے جلوے لوگوں کو دکھاتا ہے. میری ماں آمنہ پریشان ہو گئی ہے، اس کا تو والد نہیں ہے، کون کھلونے لائے گا. میرے رب نے فرمایا آمنہ غم نہ کر، قرآن کے اندر جو میں نے فرما دیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ، پیچھے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. غم نہ کر آمنہ، غم نہ کر، غم نہ کر. اس کے لیے غم کرنے لگی ہے کہ اس کو کھلونے کون دلا کے دے گا. اس کا دل کرے گا نا کھلونے کے لیے میں چاند کو دو ٹکڑے کر کے آؤں گا. لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں، جب حافظ آباد سے ناران جاتے ہیں جی، باپو ستاپ پہ جاتے ہیں، سیف الملوک کی جھیلیں دیکھنے جاتے ہیں جی، گلگت جاتے ہیں جی، دبئی جاتے ہیں، ساحل پہ جاتے ہیں جی، فلاں جگہ جاتے ہیں. یہ سارے تفریح کے لیے وزٹ کے لیے لوگ ادھر چلے جاتے ہیں، کوئی ادھر سفر کر لیتے ہیں. آمنہ غم نہ کر، اس کا دل کرے گا میں سیر کروں، ادھر سے کئی سیر کرنے چلا جاؤں. آمنہ غم نہ کر، میں اس یتیم کا ماں ہوں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی من ندری راہبا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. آمنہ کر آمنہ، سیر کو دل کرے گا معراج پہ بلا لوں گا، معراج پہ بلا لوں گا کہ میرے پیغمبر کی آغاز ہو رہا ہے ولادت با سعادت کا. اب یہاں سے پھر وہ پروان چڑھنے لگے ہیں. پھر دائیں آتی ہیں مکے کے اندر، باہر سے عورتیں آیا کرتی تھیں، یہاں سے بچوں کو لے جایا کرتی تھیں دیہاتوں میں. وہاں جا کر ایک تو دیہات کی آب و ہوا اچھی، شہروں کی آب و ہوا حافظ آباد والے میرے پیچھے نہ لگ بنے سن شہروں کا ڈوں ہے. شہروں کی بنسبت گاؤں کی دیہات کی آب و ہوا صحت مند ہوتی ہے اور بدوی زندگی اگرچہ کہ وہاں علم کی کمی ہوتی ہے. میں چونکہ دیہات میں رہتا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں علم وہاں کم ہی ملتا ہے.
باہر سے عورتیں آتی تھیں، بچوں کو لے جاتی تھیں، دو غرضیں ہوتی تھیں، صحت اور زبان۔ شہر میں جو بولی جاتی ہے وہ مکس ہوتی ہے، اردو، پنجابی، پشتو، عربی، فارسی مکس ہوگی، ایک بیچ میں سے نیا نقطہ نکل آئے گا۔ یہ گاؤں شہر میں ہوتا ہے۔ آج کل تو خیر انگریزی خان بہت ہیں۔ اور ایک صحت، یاد رکھیں گاؤں میں بچہ اپنی مادری زبان سیکھتا ہے، اس کو آتی ہے۔ اس گھر سے بچے پھر فصاحت پیدا ہوگی، بلاغت پیدا ہوگی، صحت ہوگی۔ نبی کریم میرے خیال میں ختم کر دیں استاد جی، اوپر ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، اس وقت بھی عورتیں آئی تھیں، مکے میں آئی تھیں، بچے لینے آئی تھیں، بہت بڑی بڑی گھرانوں میں وہ عورتیں گئی، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، سردار، نواب، چودھری، خان، وڈیرے، ان کے گھروں میں گئی، عورتوں نے بچے لیے۔ ادھر بھی آئی تھی، حضرت آمنہ کے گھر پہ آئی تھی، پوچھتی تھی بی بی بچہ پیدا ہوا؟ جی بچہ پیدا ہوا ہے، ذرا بچہ تو دکھاؤ۔ بچہ دکھایا، اس کا والد زندہ ہے؟ جی نہیں، والد فوت ہو گیا ہے۔ اچھا چھوڑو جی، ادھر سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں تو مزدوری چاہیے، ہمیں تو پیسہ چاہیے، ہمیں کہاں ملے گا؟ جب والد ہی نہیں ہے کون دے گا ہمیں؟ وہ یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی جاتی تھی۔ یہ بڑی یہ عورتیں بڑے بڑوں کے دروازوں میں بعد میں گئی، حضرت آمنہ کے دروازے پہ پہلے آئی، اور یہ یہاں سے یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی گئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ جملہ کہہ دیتا ہوں، وہ چھوڑ کے نہیں گئی تھی، میرے رب نے میرے نبی کے در سے دھکے دے کر انہیں دھکے دیا تھا۔ بے شک۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا وہ بڑے لوگوں کے دروازوں پہ گئی تھی، میرے رب نے اس کو ادھر سے موڑا اور آمنہ کے دروازے پہ لے آیا۔ سرمایہ داروں عورتوں کو ادھر سے دھکے دے کے وہاں بھیج دیا، حلیمہ کو ادھر لے آیا۔ حضرت حلیمہ آئی اور پوچھنے لگی بی بی بیٹا پیدا ہوا ہے؟ جی بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اچھا اس کا والد نہیں ہے؟ بی بی حلیمہ سوچنے لگی، والد نہیں ہے، خامد بھی بات تھا اونٹنی پر۔ اما حلیمہ فرمانے لگی اچھا آمنہ والد نہیں ہے، ذرا بچہ تو مجھے دکھا دے، بچہ تو دکھا دے۔ جب انہوں نے بچہ دکھایا نا، پھر حضرت حلیمہ نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ بچے کو سینے سے لگایا، باہر آئی، خامد پوچھتا ہے حلیمہ کچھ مل گیا؟ فرمایا کچھ نہیں، سب کچھ مل گیا ہے۔ آپ بیٹھ گئے، اونٹنی پہ بیٹھی، اما حلیمہ نے خامد آگے، اما حلیمہ پیچھے، گود میں میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں، اما حلیمہ پیچھے بیٹھی۔ اونٹنی چلتی نہیں ہے، نہیں چلتی ہے، نہیں چلتی ہے۔ آواز آئی یہ تب چلے گی، تم نے شاہ سوار کو تو پیچھے بٹھا لیا ہے، سواری تب چلے گی جب شاہ سوار آگے آئے گا۔ حضرت حلیمہ نے شاہ سوار آگے بٹھایا، وہ اونٹنی ناکہاں اونٹنی، وہ کمزور اونٹنی، وہ ضعیف اونٹنی جو آتے ہوئے جب آ رہی تھی طائف سے تو رستے میں باقی اونٹنیاں آگے اس کو کراس کر گئی، یہ پیچھے رہ گئی تھی، کمزور تھی، تیز رفتار نہیں چل سکتی تھی۔ واپسی میں وہ عورتیں جو پیغام چھوڑ گئی تھی، حلیمہ ہم جا رہی ہیں، تجھے نہیں ملا تو بعد میں آ جانا۔ حضرت حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے تم چلی جاؤ۔ اب وہ بھی جا رہی ہے طائف کے رستے پر، اما حلیمہ نے بھی شاہ سوار کو اٹھایا، کائنات کے سوار کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا، حلیمہ بھی چل پڑی ہے۔ اب جو رستے میں جا رہی ہے وہ بھی جا رہی تھی جو پہلے بھی چل چکی تھی۔ اب حضرت حلیمہ کی اونٹنی ان کو کراس کرتی جا رہی ہے، کراس کرتی جا رہی ہے، یہ آگے نکل رہی ہے، وہ پیچھے نکل رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی حلیمہ کیا ہوا؟ اتنی رفتار، اونٹنی بدل لی ہے، سواری بدلی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے۔
سوال بدل گیا ہے. لے کے گئی ہیں, فرماتی ہیں میں نے کہا میرے گھر میں کچھ نہیں ہوگا, میں اس بچے کو کیا پلاؤں گی, کیا اس کو میں کھلاؤں گی. فرماتی ہیں میں سوچ سوچ کے جب میں قبیلہ بنو سعد میں پہنچی تو میں نے سوچا اس کو کیا خدمت کروں گی. وہ ایک میرے گھر میں بکری تھی جو کبھی دودھ نہیں دیا کرتی تھی, اور میں اپنے بچے کو لے کر گھر میں پہنچی. میرے رب نے اپنی برکتوں کو حکم دیا, جاؤ جاؤ حلیمہ کے گھر میں جا کے ڈیرے ڈال دو. برکتوں نے ڈیرے ڈال دیے. حلیمہ اس اونٹنی اس بکری کا دودھ نکالنے لگی ہے, برتن بھر گئے ہیں. میرے نبی آئے ہیں, اس کے اونٹنوں میں ہے گھر کے سارے برتن بھر گئے. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شق صدر ہوا. پھر اماں حلیمہ ڈر گئی, پتہ نہیں کیا ہوا. میں نے وہ درخت بھی دیکھا ہے جہاں شق صدر ہوا. میں نے مائی حلیمہ کا گھر بھی دیکھا ہے, جو وہ جو کمرے تھے اس جگہ پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. میرے ساتھ ایک عرب تھا, مجھے کہنے لگا ان پہاڑوں کے دامنوں میں میرے آقا بکریاں چرایا کرتے تھے. یہ ہے پیدائش سے وفات تک. آگے اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو روح صحت رکھے, انشاءاللہ آگے آپ کو سنائیں گے. تو میرے بھائیوں نے پھر دعوت دیتا ہوں, جتنے میرے بھائی آئے ہو ہر ایک بھائی دائی بن کے جائے اور دائی بن کے دعوت دے لوگوں کو. آؤ ہے اور لوگوں کہاں رلتے پھرتے ہو, لوگ تمہیں جھوٹے قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں. جھوٹے قصوں سے نہیں بنتا ہے. میرے آقا کی سیرت سننی ہو, میرے آقا کی سیرت سمجھنی ہو, میرے آقا کے خصائل فضائل آداب اطوار, میرے آقا کی گفتار رفتار, میرے آقا کی پیدائش, میرے آقا کی جوانی, میرے آقا کا لڑکپن, میرے آقا کا بچپنا, پھر میرے آقا کی نبوت, میرے آقا کے اوپر قرآن کا اترنا, پھر مکے سے ہجرت, پھر مکے کے وہ مشکل حالات, پھر مکے سے ہجرت کرنا, پھر صحابہ کا وہ ہجرتیں کرنا, پھر بدر احد حنین خندق یہ خیبر, یہ سب یہ ساری یہ سیرت چلتی چلی جائے گی. آخر انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا جو ہستی فلاں وقت پیدا ہوئی تھی. ایک وقت آیا ربیع الاول کا مہینہ تھا اور وقت آ گیا ان کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اللہ مجھے آپ کو پڑھنے سمجھنے پھر اللہ اس زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا رب العالمین یا حی یا قیوم. یہ جو